کم سے کم ہماری لائف ٹائم میں تو کوئی استحکام امن نہیں آنے لگا. پورا دنیا ہلی ہوئی ہے اس وقت. یہ جو خاص کر 3-4 میجر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نا, جو اولڈ آرڈر جو اسٹیبلش ہوا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد, اس کا خاتمہ, اس کے ساتھ ساتھ پھر دا رائز. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, رائز آف ایشیا, رائز آف دا گلوبل ساؤتھ, رائز آف چائنا. اور یہ آپ نے بات کی سیریا میں جو آیا ہے انقلاب, یہ کیا ہوا ہے؟ آپ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 1920 میں ٹریٹی آف سیورس تھی فرانس میں, سلطنت عثمانیہ, سلطنت عثمانیہ کا خاتمے کا فیصلہ ہوا تھا. اور اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ فرانس کے پاس جائے گا لبنان, سیریا, برطانیہ کے پاس جائے گا یہ عراق, جارڈن, سعودی عربیہ بھی آزاد ہوا, فلسطین کا مینڈیٹ انہوں نے بات کی, جو جوئش نیشنل ہوم, جو بیلفورڈ ڈیکلریشن, سائکس پیکو جو تھا, اور جو جڑ کی بنیاد ہے وہ بیلفورڈ ڈیکلریشن. میرے خیال میں اردوغان صاحب نے جو کام کیا ہے وہ 100 سال کا بدلہ بھی لے لیا ہے خلافت کو, جو سپورٹ کیا نا. یہ ایک نیا الائنس بنا یو ایس, اسرائیل اور ترکی کا, جنہوں نے مل کے, اس کے برعکس تھا ایران اور رشیا. تو اس کے 3-4 پہلو بنتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تبدیلی کی جو لہر ہے, ڈیماسکس ٹو ڈھاکہ, جو ڈیماسکس ٹو ڈھاکہ, ہاں آپ دیکھیں نا اس میں تو آئی نا. اچھا میں تھوڑی اس میں انٹرپٹ کروں آپ کو. ہاں, یہ ڈی سی ٹو ڈھاکہ نہیں ہے, وایا ڈیماسکس, وایا ڈیماسکس. ڈی سی میں بھی بہت بڑا انقلاب آیا ہے میرے خیال میں. صدر ٹرمپ کا آنا امریکن سیاست میں اور عالمی سیاست میں انقلاب ہے, کیونکہ وہ امریکہ کے ڈیپ سٹیٹ, امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف ہے. سیریا میں آئے واپس. سیریا میں کیا ہوا ہے؟ سیریا میں 2 چیزیں. ایک تو ہو کہ یہ ایک ہر جگہ یہ ہمارا قباحت ہے مسلمانوں میں, مسلمان حکمرانوں میں, کہ وہ خاندانی بادشاہت, جہاں تو بادشاہت ہے وہ تو ٹھیک ہے, پھر جہاں نہیں ہے وہ کوشش ہے کہ خاندانی بادشاہت. 55 سال سے ایک ہی خاندان حاوی, اور صرف مقصد ہے حکومت کرنے میں, ہر کاسٹ میں, ہر آدمی. 2 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی کے 13 ملین لوگ بے گھر تھے یا ریفیوجیز, اور انتہائی نامقبول, انتہائی اور کرپٹ. 2 ارب روپیہ چوری کر کے وہ بھاگا ہے. اچھا 2 ارب ڈالر. یہ جو یہ ماسکو گیا ہے. اچھا ہاں, $2 بلین. اب یہ تو چوری ڈاکو کا کیا نام, کیا اس سے یہ بھی ہوا ہے کہ ایک آئیڈیالوجی تھی بڑی مشہور عرب نیشنلزم کی, باتھزم, باس پارٹی کا خاتمہ ہو گیا. صدام ادھر گیا, 100 سال پرانی تھی. مشیل افلاق نے شروع کیا تھا, انہوں نے جو دانشور تھے انہوں نے کہ باتھسٹ پارٹی ہوگی, سب کو اکٹھا کریں گے. پین عربزم کا خاتمہ آ گیا, ریپلیسڈ بائی پین اسلامزم. یہ جو ہوا نا, میں کہتا تھا, آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا, بڑی مشہور بات ہوئی تھی, اور اس کو القاعدہ کی بڑی بات ہوتی تھی. میں نے کہا القاعدہ جو ہے یہ امریکہ کے لیے الفائدہ ہے. یہ آپ نے 2003 میں آپ نے میں نے کہا تھا, میں کہا القاعدہ جو ہے ہمیں ڈرا رہے ہیں, القاعدہ آ جائے گا. دراصل یہ امریکہ کے لیے الفائدہ ہے, کیونکہ امریکہ اس کو ایز اے انسٹرومنٹ ہتھیار استعمال کرتا ہے. اور آپ نے دیکھ لی القاعدہ کی باقاعدہ حکومت آ گئی ہے دمشق میں. القاعدہ کے لوگ ہیں. مجھے یہ بتائیں ذرا, اور ساتھ ایک پروکسی جنگ بھی چل رہی ہے. پہلے 25 سالوں پہ آتے ہیں نا. نہیں, پروکسی جنگ بھی چل رہی ہے. ایران رشیا ایک طرف, یو ایس اسرائیل ایک طرف, اور ترکی نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا. اور ایک اور جو پلان ہے جو خطرناک ہے, جو اصل مقابلہ ہوگا پین اسلامزم کا اور زائنزم کا, وہ ہے گریٹر اسرائیل, جس میں یہ گولان کی پہاڑیوں پر بھی آگے, غزہ پہ بھی آگے. میں اس پہ بات میں آتا ہوں, وہ گریٹر اسرائیل کا بھی ہے. یہ پین اسلامسٹ ہے. میں ذرا اس پہ آتا ہوں, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو سیریا میں ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیریا میں جو ہوا ہے ایران کے انقلاب کے بعد 1979 میں سب سے بڑا واقعہ ہے مسلم دنیا میں اور اس خطے میں. اٹس اے ہیوج چینج. کیا یہ جو 2001 میں افغانستان کا تو چلیں, اس کے بعد جو عراق, اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ باقی ملکوں کی طرف جانا ہے, اور ایک ہمیں نظر آیا کہ ملکوں کے اندر افراتفری اور کیوس اور بغاوتوں نے جنم لیا, اور اس کی وجوہات بھی تھیں کہ کہیں کرپشن تھی, کہیں آٹوکریٹ سے, لیکن ایک ہوا دی گئی. مطلب میرا خیال یہ کہ عرب سپرنگ ایک آرگینک تو تھا, لوگ بے چین تھے, پریشان تھے, لیکن اس کے اوپر پھونک بھی ڈالی گئی. لیکن وہ تو جنرل کلارک نے کہہ دیا تھا کہ 9/11 کے 10 دن کے بعد
جنرل ویزلے کلارک, اس کا ریکارڈ میں ہے. 9/11 ہوتا ہے تو 10 دن کے بعد وہ 18 یا 20 ستمبر کو کہتا ہے میں پینٹاگون گیا, وہاں میں نے ملا, کیونکہ وہ 4 اسٹار جنرل تھا, سپریم کمانڈر تھا نیٹو کا. تو کہتے ہیں میرے کو سبارڈینیٹ جونیئر ملے, کہتے ہیں کیا حال ہے آپ آئے ہیں, پلیز جنرل کم اوور فور کپ آف کافی. تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا جو جونیئر تھا اس نے کہا کہ یہ تو بڑا عجیب بات ہو رہی ہے, یہ تو پورا پلان بن رہا ہے تیا پانچا کرنے کا اور 7 ملکوں کی لسٹ ہے. کیا مطلب؟ کہتا ہے ابھی تو عراق پر حملہ ہونا ہے. یہ 9/11 کے 8 دن کے بعد ہوا. افغانستان تو سافٹ ٹارگیٹ تھا نا, عراق, یہ سیریا, لیبیا, یہ سارا صومالیہ, بڑی لمبی لسٹ تھی, انہوں نے لسٹ بھی دی. انٹرسٹنگلی مشاہد صاحب, جنرل کلارک جو ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد یہ ویوز اور نیوز میں بھی آئے تھے میرے. اچھا آئے تھے, اور میں اس کے ارکائیو ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ مل جائے. وہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن بھی لڑا تھا, وہ ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پلان تو بنا تھا نو ڈاؤٹ, لیکن اس میں دیکھیں نا, میں کنسپریسی تھیوری آف ہسٹری میں ابھی یقین نہیں رکھتا کہ ہر چیز سازش ہے, اس میں عوام کا بھی دخل ہوتا ہے. جیسے کئی کہتے ہیں جو کمیونسٹ کے خلاف ہیں, وہ کہتے ہیں ہٹلر اسٹالین کو تو جرمن لے کے آئے تھے ٹرین کے اندر, سوئٹزرلینڈ سے ٹرین سے آیا تھا نہیں, عراق میں ورلڈ وار 1 میں, اور پھر انقلاب ایسے آیا اور سازش تھی. افغانستان کے بعد انہوں نے آنا تھا عراق میں تو ویپنز ڈھونڈے, انہوں نے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن تلاش کی, بالکل ٹھیک ہے, اور یہاں پر آ گئے, اور امریکہ آیا, نیٹو نہیں آیا. یس, امریکہ اس میں ایک اور بڑے کم کو پتا ہے کہ میں آپ کو یہ بھی, ایک کتاب آئی ہے وہ فلپ سینڈز, برٹش لائر ہے, لالس ورلڈ, 2006 میں آئی تھی. اس نے کہا ہے کہ جو کانورزیشن ہوتی ہے 30 جنوری 2003 کو بلیئر اور بش کی, اور حملہ ہونا ہے 20 مارچ 2003 کو عراق پر. تو بش اور بلیئر ڈسکس کر رہے ہیں, اور بلیئر کا جو ہے نا پاکستانی سٹائل, جو برٹش کا بڑا اچھا سسٹم ہے, ہر چیز منٹس ہوتی ہے, ریکارڈ ہوتی ہے, اس کا سیکٹری ریکارڈ کر رہا ہے گنفو. وہ کہہ رہے ہیں بش نے کہا کہ بس اس کو تو ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے جلدی عراق کو, اس کے بعد ہم نے 4 ملکوں پر فوکس کرنا ہے. 2 کا تو نام لے لیا اس نے, ایران اور سیریا, ٹھیک ہے, وہ تو آپ کے دشمن ہیں, اور 2 ان ممالک کا نام لیا جو ان کے حلیف تھے اس وقت. تو یہ ان کا ہدف میں شامل تھا, لیکن قرآن شریف میں کیا لکھا ہے, وہ مکرو و مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین. انہوں نے منصوبہ بندی کی, اللہ تعالیٰ نے اپنا منصوبہ بنایا, اینڈ بے شک the almighty is the best of the planners. وہ تو شکر ہے کہ امریکہ پھنس گیا عراق میں, اور یہ سارا منصوبہ ختم ہو گیا. ریڈار میں تھا, سیریا بھی تھا. یس, اور اصل میں یہ پیچھے کیا ہے, اسرائیلی لابی, امریکن نیو کونس, اور جو ایک سوچ تھی سامراجیت کی, امپیریلزم کی, کہ جناب ہم فیصلہ کریں گے کیا ہونا. اب مجھے یہ بتائیں, لیکن جو عراق پر حملہ کیا, میں سمجھتا ہوں تاریخ میں یہ لکھا جائے گا, آپ نے پہلے 25 سال کی بات کی, کہ امریکہ کا زوال عراق سے شروع ہوتا ہے. زوال جو کہ نا تاریخی لحاظ سے, ایک سپر پاور ہو یا امپائر ہو, امریکن امپائر جو ہے نا وہ گرنی شروع ہوئی, زوال پذیر شروع ہوئی عراق کے بعد. ادھر میں پھنس گئے, پھر عراق کی وجہ سے افغان طالبان بھی شیر ہو گئے, وہ واپس آ گئے, تو سارا منصوبہ کلیپس ہو گیا. اور دیکھیں اللہ کی شان کہ امریکہ نے جن کو نکالا تھا طالبان کو, انہی کو انہوں نے پاور دی 15 اگست 2021. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے بات کی گریٹر اسرائیل کی, اب 3-4 اس میں گریٹر اسرائیل ہیں. ایک ہم جا سکتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے, وہ ایک الگ ہمیں نظر آتا ہے اسرائیل بنا ہوا. ایک ہمیں دوسرا میں تو موجودہ کی بات کر رہا ہوں, نہیں وہ تو جاتے ہیں نا اپنے پورا, یا تو اس دور کے گریٹر اسرائیل پہ جاتے ہیں تو وہ تو ایرٹس اسرائیل, تو وہ ان کے نزدیک تو وہی گریٹر اسرائیل ہے نا. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہولی بک میں لکھا ہوا ہے. تو پھر سعودی عربیہ کا بھی کچھ حصہ آ جاتا ہے, تو ایجپٹ بھی آ جاتا ہے, تو اس میں تو وہ ملک بھی آ جاتے ہیں, تو جارڈن تو سارا کا سارا ہی آ جاتا ہے. خیر وہ ممکن نہیں ہے. لیکن اگر دوسرا جو گریٹر اسرائیل ہے, وہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی جو گریٹر اسرائیل ہے تو اس میں عراق کا حصہ ہے. اس میں میں گریٹر اسرائیل کو ایز اے جیوگرافیکل کانسیپٹ نہیں, یہ اگر ہم دیکھیں نا, یہ دیکھیں گریٹر اسرائیل, یہ دیکھیں نا, یہ میں گریٹر اسرائیل کو دیکھ رہا ہوں تاریخی حوالے سے نہیں, موجودہ حوالے سے, اسرائیلی توسیعی پسند کے حوالے سے. یہ جغرافیہ نہیں ہے, یہ ہے جیو پولیٹیکل. نہیں تو اس میں گولان کی پہاڑی ہیں, اس میں ہے کہ جو اسرائیل کے دشمن ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جائے. اچھا, عراق صدام حسین فارغ, لیبیا معمر غدافی فارغ,
سیریا، خیر وہ نام نہاد دشمن تھا، اب تو ساتھ مل گیا تھا وہ، خیر، اور ایران. اچھا بشار الاسد ساتھ مل گیا تھا اسرائیل کے؟ وہ نیوٹرلائز ہو گیا تھا نا، وہ تو مطلب اس کا رول ہی کوئی نہیں تھا. اس نے، آپ کو یاد ہے جب یہ اس کے خلاف اپرائزنگ ہوئی، حماس کو نکال دیا تھا انہوں نے. خالد بن مشعل واز لیونگ ان دمشق.